السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 4 مئی ہے اور منگل سن 2021۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں ایک دن کے بعد، اور وہاں پر وہ ملاقات کریں گے پرنس محمد بن سلمان سے۔ شاہ سلمان سے بھی ان کی ملاقات شیڈیول ہے، اور بڑا ہائی پروفائل یہ میٹنگ ہے اور دورہ ہے وزیر اعظم کا۔ اس کی تفصیل کہ یہ کیسے ہوا اور جو تعلقات خراب ہوئے تھے پاکستان اور سعودی عرب کے، وہ کس طرح سے بیچ میں وزیر اعظم عمران خان کس طرح سے ریئیکٹ کرتے رہے، اور اب سعودی عرب نے جو بلایا ہے عمران خان صاحب کو، تو وہ اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں سعودی عرب والے، اور پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے، اور انہوں نے عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو بلایا اپنی مدد کے لیے۔ اور اتنی زیادہ وہ، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، پھٹی ہوئی ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی سعودی عرب والے بات کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا دور ختم ہوا، اب آ گئے جو بائیڈن صاحب امریکہ میں۔ تو جو بائیڈن نے جس طریقے سے کلاس لیا پرنس محمد بن سلمان کی، اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، وہ پاکستان کی اہمیت اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ آپ ذرا یاد کیجئے یہ بات، کسی نے پاکستان کے میڈیا میں یہ بات نہیں بتائی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ ون فائن مارننگ پرنس محمد بن سلمان کا ٹیلی فون، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں، جو آپ کو ہم نے دیے تھے پیسے، وہ پیسے آپ ڈالر واپس کریں۔ اور اس کے بعد دوسرے دن یہ ٹیلی فون آ گیا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بادشاہ کا کہ جو ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے وہ ہمیں واپس کریں۔ تو یہ 4-5 بلین ڈالر بڑا ایک مسئلہ تھا، اور وزیر اعظم پاکستان نے جس وقت یہ سارا کرائسس اس لیے پھر اوور ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، تو ہمارے ایک بہت ہی اہم شخصیت کو، جو ہماری ایک سیکیورٹی سے جن کا تعلق ہے، ان کو پھر وزیر اعظم صاحب نے چائنا بھیجا۔ وہ چائنا گئے، جا کر پوری ساری صورتحال بیان کی گئی، اور پاکستان کو چائنا نے پیسے دیے، جس پر سعودی عرب کے پیسے واپس کیے گئے، اور یو اے ای نے پھر بعد میں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی کو مؤخر کروا دیا۔ اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے اپنے قریبی ساتھی سے یہ بات شیئر کی، کرتے ہوئے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ ہمیں اس طرح سے خوار کریں گے، تو میں کسی پٹھان سے پیسے لے لیتا، بڑے سود پر پیسے لے لیتا، لیکن ان ممالک سے پیسے نہ لیتا۔ بڑی ایک یہ عجب کہانی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس پر ایک بہت بڑا یہ ایک حملہ تھا، لیکن وزیر اعظم نے، عمران خان صاحب نے، ان کی پرفارمنس پر آج کل بہت بات ہو رہی ہے، میں کچھ چیزوں پر ہم بھی بات کی ہے، میں نے بھی، لیکن پاکستانیت کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے جو عمران خان کا سٹینڈ ہے، وہ ہم سب اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سٹینڈ ہے کہ وی آل شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ۔ یہ جو تعلقات خراب جس طرح سے ہوئے، میں آپ کو وہ قصہ بھی سنا دیتا ہوں، اور اس کے راوی ایک بہت اہم شخصیت ہیں جو ان میٹنگ میں شریک تھے۔ پرنس محمد بن سلمان کے ساتھ جو میٹنگ بہت اچھی جا رہی تھی، جو لاسٹ میٹنگ تھی، اور جس وقت وہ میٹنگ ختم ہوئی تو پرنس نے یہ کہا عمران خان صاحب کی طرف کہ نو ون ول گو ٹرکی، کیونکہ اس وقت پاکستان اور ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کر ایک وزیر اعظم نے انیشیٹو لیا تھا OIC کے لیے، اور جو اسلامی بلاک ہے اس کی ایک نئی قیادت کے لیے، کیونکہ سعودی عرب بالکل ہی ایک ڈل کردار ادا کر رہا تھا، بالکل ایک امریکہ کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا، ٹرمپ کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا۔ تو یہ ایک بڑی حیران کن یہ بات تھی، اور اس وقت کمرے میں موجود ایک شخصیت نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگ گئے کہ یہ کیا کہا ہے انہوں نے، پرنس نے، لیکن پرائم منسٹر نے بڑی ہمت سے اسمائلنگلی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پر بات کر لیں گے محمد، اس پر ہم بات کر لیں گے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ محمد کہہ کر بلاتے تھے۔ لیکن پرنس محمد بن سلمان اس پر نہیں رکے، انہوں نے کہا کہ ناٹ ایون آفیشل، یہ جس طرح انہوں نے انگریزی بولی، ٹوٹی پھوٹی انگریزی ان کی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ناٹ ایون اے آفیشل فرام یور کنٹری گو اوور دیئر ٹرکی، نو میٹنگ، نو یو ول ناٹ گو ٹو ٹرکی۔ اور
ایک ابھی انہوں نے پھر اس پر یہ کہا کہ ہم یہ بالکل ایسا کریں گے کہ ہم آپس میں گفتگو کر لیتے ہیں، سب کچھ یعنی وہ معاملات کو فٹ کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا پرنس محمد بن سلمان نے کہ if any official from Pakistan go there, I will throw 3 million Pakistanis to the sea who are working in Saudi Arabia. یعنی 30 لاکھ پاکستانی جو یہاں پر کر رہے ہیں کام، ان کو میں سمندر میں پھینک دوں گا. بڑے یہ ہارش یہ کامنٹس تھے سعودی عرب کے، لیکن اس وقت وہ ظاہر ہے ٹرمپ کی دوستی اور امریکہ پورا ان کے ساتھ تھا، تو اس لیے وہ ہر بات کر سکتے تھے. لیکن پاکستانی جو ڈیلیگیشن تھا، پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ ہم اس پر بات کریں گے اور اس کو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ ایک اتنا سخت جو ری ایکشن تھا، یہ وزیر اعظم کے لیے بالکل اس بات کا کوئی وہ نہیں تھا، ان کو توقع نہیں تھی. اور پھر OIC کے حوالے سے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بیان دیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سعودی عرب ہمارے ساتھ آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو we will go، جس پر ایک بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک ایک ایشو اوپنلی پھر کھڑا ہو گیا تھا. تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ رپورٹڈلی کہ وہ پرائم منسٹر جو تھے وہ بہت دل میں ان کے رنج تھا، دل میں ان کے بڑا غم تھا کہ پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اقتصادی طور پر کمزور ہیں، لیکن ہم سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ ہم کھڑے ہوئے. اس وقت بھی 15,000 سے زائد پاکستانی فوجی جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں اور ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اور جو وہاں پر جو مدینہ شریف اور مکہ شریف کی جو حفاظت ہے اس کا ذمہ پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے اور کہا ہے کہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. تو وہ سب کچھ اتنا کرنے کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ 30 ملین وہ پاکستانی جو سعودی عرب کی جو اس کو بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہاں سے پیسے کما کے اپنی فیملیز کو دے رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے، پرائم منسٹر واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ. اور اس پر بڑا پرائم منسٹر کا دل رنجیدہ تھا. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں ان کا جواب دینا ہوگا. تو وہ جو حالانکہ ایڈوائس یہ تھی اس وقت فارن آفس کی، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی، کہ آپ اس طرح کی کوئی ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن پرائم منسٹر جو ہے نا وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے اور انہوں نے اس کو وینٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہی نیڈس ٹو وینٹ آؤٹ ہز اینگر. تو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جو نقصان ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن پاکستانیوں کی انسلٹ جو ہے وہ میں برداشت وہ نہیں میں کر سکتا. تو یہ اس صورتحال میں بالکل پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، 10 دن تک ایک بہت ہی اہم شخصیت سعودی عرب کی جو جس کا تعلق آپ سیکورٹی سے کہہ لیں، انٹیلیجنس سے کہہ لیں، وہ آ کر یہاں بالکل بیٹھی رہی اسلام آباد میں اور شخصیت اور لیکن ان کی جو ملاقات ہے 10 دنوں کے بعد ہمارے جو اہم شخصیات ہیں سیکورٹی کی ان سے ہوئی 10 دن تک. اور یہ بالکل ویسے ہی تھا میں جس طرح ہمارے جو ملٹری چیف ہیں اور ہماری ISI کے جو چیف ہیں وہ گئے تھے سعودی عرب کے دورے پر، تو پرنس محمد بن سلمان 2 دن انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی. اور پھر بعد میں جو ان کا چھوٹا بھائی ہے اس نے ملاقات کی تھی. تو وہ ایک کہا گیا تھا کہ ایک پاکستان کا جو ایک دورہ ہے وہ بڑا ایک ایسا دورہ تھا جو پاکستانیوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی. تو بالکل اب جو اس طرح جو یہاں پر بھی اس چیز کو بالکل ریسیپروکیٹ کیا گیا. ادھر جو سعودی سفیر تھے وہ ایک دن عمران خان سے ملتے تھے، دوسرے دن آرمی چیف سے ملتے تھے. تو بڑی انہوں نے جستجو کوشش کر کے کہا کہ عمران خان صاحب آئیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچائیں، آپ ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو آپ ٹھیک کروائیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے جو 1 مہینے میں جو انٹریکشن ہوئی ہے، آسٹن لائڈ جو ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی 2 دفعہ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے. اینٹونی بلنکن جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، ان کی بھی جو گفتگو ہوئی ہے وہ آرمی چیف سے ہوئی ہے. اور افغانستان کے مسئلے پر پاکستان بہت اس کا ایک اہم رول ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس رول کو ادا کرے اور امریکہ کا ساتھ دے. تو سعودیز پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت امریکہ آپ کے ساتھ گفتگو میں ہے، آپ کی بات کر رہا ہے، سن رہا ہے، تو خاص طور پر آرمی چیف کی بات سن رہا ہے،
تو اس وقت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سول قیادت دے آر آن سیم پیج، بالکل ایک پیج پر ہیں. تو اس لیے اب عمران خان صاحب کو جو بلایا گیا ہے، جو ریکویسٹ کر کے پرنس محمد بن سلمان نے، تو یہ اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنوائیں، اور جو ایران کے ساتھ جو گفتگو تھی اس میں اب سعودی عرب نے یہ اوپنلی بیان دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور جو ایشوز ہیں ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی دو تین دن پہلے ایک ڈرون سے جو جدے پر حملہ ہو رہا تھا اس کو سعودی فورسز نے فوائل کیا ہے، لیکن ان حملوں میں شدت ہے اور سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس کی مدد کر کے تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کا وہ صحیح انداز میں اس کو حل کیا جائے. تو یہ ایک بڑی پاکستان کی جو پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا تھا، سعودی عرب نے بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا تھا، اور یو اے ای بھی ان کا فالو کرتے ہوئے وہ بھی ایک سائڈ پہ اس نے کر دیا تھا پاکستان کو. تو اب کیونکہ صورتحال بدل گئی ہے تو پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، تو اب وہ ساری کہانی جو ہے پاکستان نے بھی پورا بھرپور اپنا وہ جو ایک بڑے عزت اور آبرو کے ساتھ پاکستانی جا رہے ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس سے ڈبل انہوں نے سعودیز کے ساتھ کیا. ایک اور بات جاتے ہوئے، کیونکہ اس وقت پاکستانیت کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی، تو یورپین یونین کی جو قرارداد ہے اس میں جو دوسری ڈیمانڈز ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہاں پر آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں، اور منورٹیز کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں، اس پر تو پرائم منسٹر نے آج یہ فیصلہ کیا کابینہ نے کہ جو یورپین یونین کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. لیکن جو یہ مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کا جو لیجسلیشن ہے یہاں پر 295C، یورپین یونین نے اس کو لنک کیا ہے کہ اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے. وہ وزیر اعظم عمران خان نے اس کا اعلان کر دیا کہ قطعی طور پر پاکستان اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، اور ناموس رسالت اور جو یہ جو 295C ہے اس میں تبدیلی کا تو کوئی خواب دیکھنا بھی بند کر دے. بالکل ایک کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان نے یہ بات کہی، اور اس پہ بڑا ایک تمام پاکستانیوں میں ایک لہر ہے، اطمینان کی لہر ہے کہ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ پاکستانی عوام اور مسلمانوں کی امنگوں کے عین مطابق ہے. تو وہ تو بالکل چیپٹر کلوز کر دیا وزیر اعظم نے 295C والا. دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.